شامل ہوتا ہے کہ جس طرح بار ایسوسیشن کی مالی معاونت جو ہے گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے، اسی طرح پریس کلبز کے لیے ہمیشہ گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ اپنے طور پر اقدامات کیے، لیکن وہ اقدامات میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں، جو فوٹوگرافرز ہیں، جنہوں نے یہ نئی اپنے الیکشن کے بعد منتخب ہو کر آئے ہیں، یہ اپنے صحافی بھائیوں کی مالی معاونت کے لیے ایک ویب سائٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں ان کی جتنی بھی مدد ہو سکے میں سمجھتا ہوں کہ کرنی چاہیے. سو میں نے ان سے ایک ہی کمٹمنٹ کی تھی، میں نے کہا میں کیش کی بات بالکل کلب کے لیے نہیں کروں گا، کوئی مالی معاونت کی بات نہیں کروں گا، ماسوائے اس کے کہ آپ کی ویب سائٹ کا جتنا خرچہ ہوگا وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ہم دیں گے، جتنا بھی. اور آج میں جو ہمارے ٹیکنیکل لوگ ہیں میں ان کو ساتھ لے کر آیا تھا. آپ کا جو ایسٹیمیٹ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ لیول پہ ہم آپ کو یہ ویب سائٹ لانچ کروا کے دیں گے. میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بہت عرصے کے بعد میں یہاں آیا تو میں سہیل صاحب سے اور امجد سے ہی پوچھ رہا تھا کہ مجھے یاد پڑتا تھا کہ کسی وقت تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت عرصہ پہلے بند ہو گیا، یہ بند ہو گیا بیٹا. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب میرے خیال میں راولپنڈی پریس کلب کے لیے میں نے دیا تھا. اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ جتنی سکسیسو گورنمنٹس آتی رہی ہیں، میں کسی پہ تنقید ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی راولپنڈی شہر سے منتخب ہوتے ہیں، کسی شہر سے بھی منتخب ہوتے ہیں، اس شہر کے اداروں کو مضبوط کرنا اور ان کی ترویج ان کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری میں شامل ہونا چاہیے. اگر آج سے 15-20 سال پہلے 50 لاکھ روپے پریس کلب کے لیے دیا گیا، اس کے بعد جو بھی قیادت کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے اگر قیادت کوئی آتی رہی تو وہ پریس کلب کے لیے ایک مسلسل گرانٹ اینڈ ایڈ کا سلسلہ اگر جاری رکھتی تو شاید آج یہ پریس کلب کو ایک عظیم الشان عمارت بنی ہوتی. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں مخصوص، اور وہ اگر اداروں کی ترویج کے لیے، اداروں کی مضبوطی کے لیے، اداروں کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. میں یہاں پر چونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم سب آپس میں بھائی ہیں، ہمارا آپس میں انتہائی احترام کا ایک رشتہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے شہر میں جو ادارے ہیں، پریس کلب ہے، ہاسپٹلز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، جو بھی ادارے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ترقی کے لیے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں ایک مسلسل کام کرتے رہنا چاہیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ پر احسان نہیں کر رہے ہوتے، موجودہ وہ جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے احسان نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے احسان کر رہے ہوتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میری کوشش رہی ہے کہ اداروں کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جائیں وہ بالآخر میں سمجھتا ہوں انسان کو پے کرتے ہیں. اسی طرح میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا، بٹ صاحب ہمارے بھائی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، پورے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ پورے ملک میں، پورے صوبے، میں صوبہ پنجاب کی بات کرتا ہوں کہ صوبہ پنجاب میں جرنلسٹ کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور مجھے میں سمجھتا ہوں اس بات پر فخر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا میں اس لحاظ سے شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ جو راولپنڈی کے جرنلسٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی بنی، شاید پورے پاکستان میں اس کے مقابلے میں جرنلسٹ یا ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی نہیں ہے. سو وہ کسی پہ احسان نہیں تھا، وہ ایک ادارہ تھا، ایک ادارے کو پروموٹ کرنے کی بات تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارہ اگر کل اس کو ہم نے پروموٹ کیا
تو اگر آج وہ ادارہ اس ادارے سے منسلک لوگ اگر خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے سروں پر چھت موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اطمینان کی بات ہو نہیں سکتی۔ میں آج پھر ایک دفعہ اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ، پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور جناب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں، مجھے قطعی طور پر یہ اس بات کو دوبارہ اس کا اعادہ کرنے میں کوئی آر نہیں ہوگا کہ ہم نے جرنلسٹ کی ہاؤسنگ کالونیز کے لیے جو ایک پروگرام شروع کیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج بھی لاہور میں جو ہماری جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کے کچھ مسائل ہیں، شاید راولپنڈی کے مسائل حل ہو چکے ہوں گے کیونکہ کافی عرصے سے ہمارا آپس میں رابطہ نہیں ہے، لیکن لاہور کا مجھے معلوم ہے وہاں پر ہمارے چند مسائل ہیں، ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی ایکسٹینشن کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پنڈی میں بھی اس کی ایکسٹینشن بھی کی جائے گی، پریس کلب کے لیے بھی کام کیا جائے گا۔ اور میں صرف ایک بات اپنے صحافی بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں سمجھتا ہوں صرف سیاست نہیں بلکہ کوئی شعبہ بھی اس وقت تک پنپ نہیں سکتا کہ جب تک آپ کی طرف سے اس کی باقاعدہ اونرشپ نہ ہو اور آپ کی طرف سے اس کی پراپر کوریج نہ ہو۔ آج اگر ہمیں صرف کوئی گلہ ہے کسی وقت کسی بھی ادارے سے، کسی بھی فرد سے، کسی اخبار سے، کسی چینل سے، تو یہ قطعی طور پر یہ گلہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ رپورٹنگ کیوں کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک میں کوئی خامی ہے اس کو اجاگر کرنا آپ کا فرض ہے، آپ کا فرض ہے، اور میں اس کو ویلکم کروں گا۔ اگر میرے حلقے کے کوئی مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنا آپ کا کام ہے، اگر آپ ان کو اجاگر کریں گے میں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ فیلڈ میں آپ لوگ کام کرتے ہیں، اگر آپ ہماری کوتاہیوں کو، ہماری کمزوریوں کو اجاگر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ لیکن صرف ایک ریکویسٹ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی خبر کی اشاعت سے پہلے اگر آپ تصدیق کر لیں گے تو یقین کیجئے کہ نہ آپ کو بھی گلہ پیدا ہوگا، نہ آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی، اور نہ کوئی ہمیں گلہ پیدا ہوگا۔ آپ یقین کیجئے کہ میں اپنی ذات کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے چند دن پہلے کسی ایک صحافی بھائی نے خبر لگا دی تھی کہ راجہ بشارت کا پوتا جو ہے اس نے یہ کام کیا۔ میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا میرے بیٹے کی تو شادی نہیں ہوئی، میرا پوتا کہاں سے آ گیا؟ کہتے ہیں جی مجھے پتہ ہے۔ تو میں نے کہا پھر خبر کیوں گئے؟ تو آئی سی میں لاش ہو گئی۔ میں صرف اس بات سے کہتا ہوں کہ جو ہم میں کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں کہ ہم ویلکم کریں گے، گورنمنٹ کی لیول سے بھی ویلکم کریں گے، ذاتی حیثیت میں بھی ویلکم کریں گے، ہر لحاظ سے ویلکم کریں گے، لیکن تصدیق ضرور کیجئے۔ تصدیق کرنے کے بعد اگر آپ خبر لگائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کو گلہ نہیں ہوگا اور آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، صرف اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی میرے پاس اختیارات ہیں، جو وسائل ہیں، راولپنڈی اور چونکہ بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد کے جو ہمارے صحافی بھائی ہیں، بلا جھجک آپ تشریف لا سکتے ہیں، کوئی حکم آپ کا ہو انشاءاللہ تعالیٰ تعمیل ہوگی۔ میں کوئی پریس کلب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بات کروں گا، وہ یہاں پہ اناؤنس نہیں کروں گا، لیکن ویب سائٹ جو ہے اس کی ٹوٹل اونرشپ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہوگی۔ ایک ایک روپیہ اس کے لیے ہم خرچ کریں گے اور اپنے بھائیوں کے حوالے کریں گے تاکہ یہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ یہی ان کا ایک مطالبہ تھا، 1 پوائنٹ ایجنڈا ان کا بھی تھا، اور 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ میں نے سر تسلیم خم کیا ان کے آگے اور ان سے گزارش کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ تمام معزز خواتین و حضرات کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ جتنے بھی ہم بھائی یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہم سب کی آپ نے عزت افزائی کی۔ اس عزت افزائی کے لیے میں ایک دفعہ پھر پریس کے بھائیوں کا بھی شکریہ۔ بیٹا وہ تو علیحدہ کریں گے نا، آپ یہاں کو ٹھہرے میں نہ کھڑا کریں نا، علیحدہ کریں، لیکن آپ سے بات کر کے جاؤں گا۔ اور تو میں شکریہ ادا کر رہا تھا اور میں ایک دفعہ پھر اس اعتماد کے ساتھ آپ کے ساتھ
آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ آپس میں رابطہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہے گا، اور جو ایک ہمارے درمیان ایک عزت اور احترام کا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب راجہ بشارت صاحب، صوبائی وزیر قانون پنجاب۔ اب وہ مرحلہ ہے جو کہ شیلڈوں کا ہے، اور میں اناؤنس کروں گا۔ صاحب کو مل لینا ان کا نام خان سردار نسیم صاحب۔ سردار نسیم یہ ابھی آئے ہیں نا، ذرا بٹھا ایک منٹ بٹھا دینا۔ ایک منٹ یار یہ بعد میں بنا لینا یار پلیز، ابھی پروگرام چل رہا ہے، ابھی کافی بڑا پروگرام ہے۔ میں مشکور ہوں ظہور خان صاحب، چیئرمین سویٹ ہوم بابا جی کا، اور ان کے ساتھ ملک ابرار صاحب جو سابق ہے، میں نے راجہ جاوید اجلاس صاحب، سردار نسیم صاحب جو کہ دیر ہے، سردار صاحب، راجہ جاوید اجلاس صاحب، ملک ابرار صاحب، حاجی امجد صاحب، ملک جاوید صاحب، میں ان تمام دوستوں کا مشکور ہوں۔ ہمارے ایک اور دوست سابق ایم این اے، لیکن میں ابھی بھی ان کو ایم این اے سمجھتا ہوں، ملک شکیل اوان صاحب، میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ یہ دوست ہماری محفل سے تشریف لائے۔ اب میں گزارش کروں گا افضل بٹ صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور مختصر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بشارت راجہ صاحب، راولپنڈی کے مسیحا ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، راشد حفیظ صاحب، سابق فادر سٹی، میرے بھائی اور عزیز دوستو، رائے صاحب میں آپ سے پہلے بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ سب مہمان بیٹھے ہیں۔ ایک تو یہ میں سہیل ملک صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے بیاہ پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ظہور صاحب، جوید اخلاص صاحب سر بیٹھے ہیں، سب کا نام لوں گا تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، اس لیے معذرت کے ساتھ۔ لیکن میں صرف اپنے دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاید راجہ بشارت صاحب بھول گئے ہیں کہ انہوں نے اس شہر کے جرنلسٹوں کے لیے اور پریس کلب کے لیے کیا 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 تھا۔ یہ میں آپ کے سامنے صرف نہیں کہہ رہا، سب دوستوں کو پتہ ہے کہ جب میڈیا ٹاؤن کی بنیاد رکھی گئی اس وقت چودھری پرویز رائی صاحب سی ایم تھے، بنیاد منظوری انہوں نے دی۔ ہم یہاں کیونکہ مجھ سے پہلے نواز رضا صاحب 14-15 سال 17 سال پریزیڈنٹ تھے، ہماری راجہ صاحب سے کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ میں جنرل سیکرٹری جیتا، میں گجرانوالہ سے آیا ہوا تھا، مشتاق مناس باغ سے آیا ہوا تھا، آزاد کشمیر سے وہ پریزیڈنٹ جیتا، تو ہم نے ایک بندہ درمیان میں ڈال کے راجہ صاحب سے ملاقات کی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ کیونکہ جب کمیونٹی کے حوالے سے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور کوئی دوست مہربانی کرتا ہے تو ہم یہ ہسٹری آگے ٹریول کرتے رہتے ہیں۔ تو راجہ صاحب سے ہم نے کہا کہ جی ہم کیونکہ تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ بھی ہیں، ہم کسی سیاسی جماعت کے اتنا قریب نہیں جاتے، حاجی صاحب ذرا مسلم لیگ کے بہت قریب تھے، اب بھی ہیں، تو ہم نے کہا کہ شاید آپ کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق ہو اور آپ ہمیں سمجھے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے جیت کے آگے ہیں،
تو راجہ صاحب نے پہلی بات کہی کہ ہم الیکٹڈ باڈی کا احترام کرتے ہیں. ہم جو یاد ہے مجھے آپ نے اپنے گھر یہ ہمارے ساتھ بات کی. وہاں سے میڈیا ٹاؤن کا سفر شروع ہوا. ہمیں نہیں پتا کہ راجہ صاحب نے کس طرح پرویز لائی صاحب سے ٹائم لیا. اوتھ ٹیکنگ ادھر باہر ہوئی اور ادھر پرویز لائی صاحب نے میڈیا ٹاؤن کا اعلان کیا. پھر اس کو پایا تکمیل, اس کو اور نیشنل پریس کلب کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے راجہ صاحب آپ کے علاوہ میں اگر میجر طاہر صادق کا ذکر نہ کروں, وہ گو کہ اس شہر سے تعلق نہیں رکھتے, لیکن میجر طاہر صادق صاحب نے نیشنل پریس کلب کے قیام کے لیے اور میڈیا ٹاؤن کے قیام کے لیے اپنی تمام رشتہ داریاں, اپنی تمام صلاحیتیں, اپنے تمام اختیارات وقف کیے تھے, اور پھر ہمیں وہ چھت ملی تھی جس پر آپ سب کو ہم آپ کا شکر گزار ہیں. دوسرا, اب یہ ڈبل سٹوری پریس کلب ہے صاحب, اوپر والی سٹوری آپ نے بنا کر دی تھی, یہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ سنگل سٹوری پریس کلب تھا. ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے اور آپ نے یہ آرڈر کیا اور یہ اوپر والا پریس کلب بنا. اور آپ کے بعد ایک منٹ ذرا, کیونکہ میں تھوڑی سی اپوزیشن کا شکریہ ادا کرنا ہے تو رائے صاحب وہ بھی سن لیتے رہے کہ یہاں ایک بہترین قسم کا جم قائم ہے. شاید ایسا جم راولپنڈی میں کسی جگہ پہ نہ ہو. جو ہم آج بھی حنیف عباسی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وہ جم یہاں بنایا جس پر ہمارے دوست آتے ہیں اور کرتے ہیں. اور فادر آف سٹی سردار نسیم صاحب بیٹھے ہیں, وہ ایک ورکر کی طرح پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے, آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آئندہ بھی امید ہے ہمارے ساتھ رہیں گے. اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل ورکر کا, وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو, اس کا اور جرنلسٹ کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. تو اس لیے کیونکہ لوگوں نے دھیان سے آپ کی بات نہیں سنی, ایک دفعہ اگر آپ آ کر